فصل فیما لا ينقض الوضوء، یہ فصل ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وضو کو نہیں توڑتی ہیں۔ فصل فیما لا ينقض الوضوء، یہ فصل ہے ان چیزوں کے بارے میں جو وضو کو نہیں توڑتی ہیں۔ عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء، عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء، اشیاء یہ مضاف الیہ ہے لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زیر نہیں آیا بلکہ اس کے اوپر زبر آیا ہے۔ تو 10 چیزیں وضو کو نہیں توڑتی ہیں۔ عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء، 10 چیزیں وضو کو نہیں توڑتی ہیں۔ ظہور دم لم یصل عن محلہ، ظہور دم لم یصل عن محلہ، خون کا ظاہر ہو جانا جو اپنی جگہ سے نہ بہا ہو۔ ظہور دم، خون کا ظاہر ہو جانا، لم یصل نہ بہا ہو، عن محلہ اپنی جگہ سے۔ تو اگر خون اپنی جگہ میں ہے اور صرف ظاہر ہوا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر میں نے جسے بتایا تھا کہ جیسے یہاں مانے کہ کوئی چیز لگی اور یہاں سے اوپر کی کھال چھوٹ گئی اور اندر کا جو خون ہے وہ نظر آ گیا، تو خون جو نظر آیا ہے اس نظر آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا نہیں جب تک کہ نہ بہے۔ تو اگر اپنی جگہ میں ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون کا ظاہر ہو جانا جو اپنی جگہ سے نہ بہا ہو۔ وسقوط لحم من غیر سیلان دم، من غیر سیلان دم کالعرق المدنی الذي يقال له رشتہ، وسقوط لحم من غیر سیلان دم کالعرق المدنی الذي يقال له رشتہ، اور گوشت کا گر جانا، وسقوط لحم گوشت کا گر جانا بغیر خون کے بہے، من غیر سیلان دم بغیر خون کے بہے۔ اگر کسی کو ایسی بیماری آئی کہ جس کی وجہ سے اس کا گوشت کٹ کٹ کے گر رہا ہے اور اس کے ساتھ میں خون نہیں نکل رہا ہے، تو خون نہیں نکلا بلکہ گوشت ٹوٹ کر کے کٹ کے گر گیا، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کالعرق المدنی الذی یقال له رشتہ، جیسا کہ عرق مدنی، جیسا کہ عرق مدنی ایک بیماری ہوتی ہے یا ایک کیڑا ہوتا ہے جس کو رشتہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو یہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ یہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ کوئی پھوڑے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور اس سے باریک ریشوں کی طرح کیڑا نکلتا ہے، ایک باریک باریک ریشوں کی طرح کیڑا نکلتا ہے اور اس میں خون نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر جیسے اس جگہ سے زخم سے ان کو کیڑوں کو پکڑ پکڑ کے نکالا جاتا ہے۔ یہ پہلے مدینہ میں ایک بہت زیادہ یہ بیماری آئی تھی، اس وجہ سے اس کو عرق مدنی کہا جاتا ہے۔ میں اس کو یوٹیوب پہ سرچ کر رہا تھا تو یہ تقریباً کئی سال پہلے آئی تھی، جس سے بہت سی لوگوں کی موتیں ہوئی تھی، تقریباً 35 لاکھ موتیں اس بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی۔ خدا بہتر جانے کا کیسی بیماری تھی۔ تو یہ تھا کہ کوئی زخم ہوتا ہے، زخم میں ایک باریک باریک دھاگوں کی طرح کیڑے نکل آتے ہیں، تو وہ کیڑے انسان کو کھاتے ہیں۔ تو اگر اس کیڑے کو اس زخم سے کھینچا جائے اور اس کے ساتھ میں کسی قسم کا کوئی خون نہ ہو تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ کہہ رہا ہے گوشت کا گر جانا بغیر خون کے بہے، جیسا کہ عرق مدنی جس کو رشتہ کہا جاتا ہے۔ وخروج دودۃ من جرح وأذن وأنف، وخروج دودۃ، دودۃ کیڑا، اور کیڑے کا نکلنا، من جرح زخم سے، وأذن کان سے، وأنف اور ناک سے۔ تو اگر کسی کے زخم میں سے کوئی کیڑا گر جاتا ہے یا کان سے کیڑا نکل آتا ہے یا ناک سے کیڑا نکل آتا ہے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ومس ذکر، اور شرمگاہ کو چھونا، چاہے اگلی شرمگاہ کو چھویا جائے یا پچھلی شرمگاہ کو چھویا جائے، آدمی چھوئے یا عورت چھوئے، تو شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ومس امرات، اور عورت کو چھونا، اگر کسی عورت کو چھویا جائے یا اس کا بوسہ لے لیا جائے، تو کوئی آدمی اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وقیء لا یملأ الفم، وقیء لا یملأ الفم، اور ایسی قے جو منہ کو نہ بھرے، ایسی قے جو منہ کو نہ بھرے۔
اگر تھوڑی سی قے ہوئی ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے کیسی بھی قے ہو۔ وقیع بلغم ولو کثیرن، وقیع بلغم ولو کثیرن، اور بلغم کی قے اگرچہ بہت زیادہ ہو، بلغم کی قے اگرچہ بہت زیادہ ہو۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ منہ بھر کر کے بلغم کی قے ہو جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان کی سب کی وجوہات ہیں، اگر وجوہات بیان کی جائے تو پھر اصلی عبارت سمجھ میں نہیں آئے گی، تو دلائل نہیں بیان کیے جا رہے ہیں، صرف مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر منہ بھر کے بلغم کی قے ہوتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وتمایل نائم احتمل زوال مقعدته، وتمایل نائم احتمل زوال مقعدته، اور سونے والے کا جھک جانا، سونے والے کا جھک جانا، ایک طرف کو ہو جانا، جس کے مقعد کے زائل ہونے کا احتمال ہو، جس کی مقعد کے زائل ہونے کا، ہٹنے کا احتمال ہو۔ یہ مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی سو رہا تھا، سوتے سوتے وہ ایک سائڈ کو جھکا، اور ایسا جھکا کہ اسے لگا کہ شاید میری مقعد زمین سے ہٹ گئی ہے، اسے لگا ایسا، یعنی یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، جیسے پیچھے گزرا ہے۔ اگر اسے ایسا لگا کہ پتہ نہیں مجھے جو جھونکا آیا تھا نیند کا اس میں مقعد زمین سے ہٹی ہے یا نہیں ہٹی ہے، تو اگر شک ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وضو کا یقین ہے اور اس کے مقعد کے زمین سے ہٹنے کا شک ہے، تو شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی سو رہا تھا، سوتے سوتے اسے جھونکا آیا اور وہ ٹیڑھا ہوا، لیکن اسے ایسا لگا کہ شاید زمین سے مقعد ہٹ گئی تھی، تو اگر لگا اور شک ہوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی زمین سے مقعد ہٹ گئی تھی تو وضو ٹوٹ جائے گا، جیسے کہ اوپر مسئلہ گزرا ہے۔ اور سونے والے کا جھک جانا کہ جس کی مقعد کے زائل ہونے کا احتمال ہو۔ ونوم متمکن ولو مستندا الی شیء لو ازیل سقط علی الظاہر فیہما، اور زمین سے چپکنے والے کا سونا، زمین سے یا چپکنے والے کا سو جانا اگرچہ کسی چیز پر سہارا لگا کر ہو کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے، دونوں میں ظاہر قول کے مطابق، دونوں میں ظاہر قول کے مطابق۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زمین سے اپنی مقعد کو چپکا کر بیٹھا ہوا ہے اور اگرچہ اس نے سہارا لگا رکھا ہو، مثال کے طور پر کوئی اس طرح سے بیٹھے اور اس نے آگے کو ٹپائی سے سہارا لگا لیا، جیسا آدمی آگے ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، یہی کہ پیچھے ٹیک لگا لی لیکن زمین سے جو ہے مقعد چپکی ہوئی ہے، تو اگر کسی چیز پر اس نے سہارا لگا رکھا ہے، اگر اس کی چیز کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر سکتا ہو، تو اس کے باوجود بھی اگر زمین مقعد سے چپکی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اگر وہ ایسے ہی سو جاتا ہے۔ وَنَوْمُ مُتَمَكِّنٍ وَلَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ سَقَطَ عَلَى الظَّاهِرِ فِيهِمَا، اور زمین سے چپکنے والے کا سو جانا اگرچہ وہ سہارا لگانے، اگرچہ وہ ٹیک لگانے والا ہو کسی ایسی چیز پر کہ اگر وہ ہٹا دی جائے تو وہ گر جائے، وہ سونے والا گر جائے ظاہر قول کے مطابق۔ علی الظاہر فیما یعنی دونوں میں جو اوپر مسئلہ گزرا ہے، و تمائل نائم اور یہ دوسرا، دونوں میں ظاہر مسئلہ کی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَنَوْمُ مُصَلٍّ وَلَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا عَلَى جِهَةِ السُّنَّةِ، اور نماز پڑھنے والے کا سو جانا اگرچہ رکوع کی حالت میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو، سنت طریقے پر، سنت طریقے پر۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور سنت طریقے پر وہ نماز ادا کر رہا ہے تو نماز میں سونے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ رکوع کی حالت میں سوئے چاہے سجدے کی حالت میں سوئے۔ اگر سجدے کی حالت میں سو گیا جبکہ سنت طریقے پر وہ سجدہ کر رہا ہو تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ جو کھڑے رہیں اور ہاتھ پہلوؤں سے جدا رہیں۔ اگر ہاتھوں کو زمین پر ٹیک لیتا ہے یا پہلوؤں سے ملا لیتا ہے، یا جس طرح عورت سجدہ کرتی اس طرح سجدہ کرتا ہے، یا خود عورت سو جاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی عورت جیسے وہ نماز ادا کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے، اگر عورت اس طریقے پر جس طرح سجدہ کرتی ہے سو جاتی ہے سجدے میں تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔
اسی طرح اگر مرد عورت کی طرح سجدہ کر رہا ہو اور وہ سو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اصل میں جو فرق کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے یا رکوع سجدہ کرنے کا طریقہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں آدمی کے اعضاء بالکل ڈھیلے نہیں ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ ڈھیلے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر بالکل ڈھیلے ہو جائیں گے تو اس طرح سے اتنے ڈھیلے ہو جائیں کہ آدمی کو احساس ہی نہ رہے تو پھر اس کے ہاتھ نیچے گر جائیں گے۔ تو ہاتھ کا کھڑے رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اعضاء بالکل ڈھیلے نہیں ہوئے ہیں اور وہ بالکل غافل نہیں ہوا ہے۔ تو جب اعضاء ڈھیلے نہیں ہوئے تو ریح کے خروج کا بھی امکان نہیں ہے۔ لیکن جو عورت زمین سے چپک کر کے سجدہ کرتی ہے تو اس کے اعضاء بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اگر وہ سو جائے گی تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے اور ریح کے خروج کا امکان ہے، اس لیے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں ایک بار فصل فیما لا ينقض الوضوء، یہ فصل ان چیزوں کے بارے میں جو وضو کو نہیں توڑتی ہیں۔ عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء، 10 چیزیں ہیں جو وضو کو نہیں توڑتی ہیں۔ ظہور دم لم يصل عن محلہ، خون کا ظاہر ہونا جو اپنے محل سے نہ بہے، جو اپنی جگہ سے نہ بہے۔ وسقوط لحم من غیر سیلان دم، اور خون کے بہے بغیر گوشت کا گر جانا خون بہے بغیر، جیسا کہ عرق مدنی جس کو رشتہ کہا جاتا ہے، فارسی میں رشتہ کہا جاتا ہے عرق مدنی کو، یہ جو کیڑا ہوتا ہے جو زخم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اس بیماری کو عرق مدنی کہا جاتا ہے عربی میں، اور فارسی میں رشتہ کہا جاتا ہے۔ وخروج دودۃ من جرح، اور کیڑے کا نکل آنا زخم سے، ووزن اور کان سے، وانفن اور ناک سے، امس ذکرین اور شرمگاہ کو چھونا، فمس امراتن عورت کو چھونا، واقعی لا یملأ الفم، اور ایسی قے جو منہ کو نہ بھرے، واقعی بلغم ولو کثیرا، اور بلغم کی قے اگرچہ بہت زیادہ ہو، وتمایل نائم احتمال زوال مقعدتہ، اور ایسے سونے والے کا جھک جانا کہ جس کی مقعد کے ہٹنے کا احتمال ہو، اور ایسے سونے والے کا جھک جانا کہ جس کے مقعد کے ہٹنے کا احتمال ہو۔ ونوم متمکن ولو مستند الی شیء لو ازیل سقط علی الظاہر فیما، اور چپکنے والے کا سو جانا اگرچہ وہ سہارا لگانے والا ہو کسی ایسی چیز کی طرف کہ اگر وہ ہٹا دی جائے، لو ازیل، اگر ہٹا دی جائے، سقطا تو گر جائے ظاہری قول کے مطابق۔ ونوم مسلن ولو راکیا او ساجدا علی جہت سنتی، اور نماز پڑھنے والے کا سونا اگرچہ رکوع کی حالت میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو سنت طریقے پر، اور نماز پڑھنے والے کا سو جانا اگرچہ رکوع کی حالت میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو سنت طریقے پر۔ واللہ الموفق، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ یعنی جو مسائل لکھے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے لکھے گئے ہیں۔ مفتی صاحب یہ والا مسئلہ ذرا سمجھا دیجیے۔ کون سا؟ زمین پر ٹیک لگانے، زمین پر ٹیک لگا، ونوم متمکن، ونوم متمکن، جی، یہ آپ مجھے ایسے دیکھیں، جیسے میں اس طرح بیٹھا ہوا ہوں اور یہ میرا آگے ٹپے رکھی ہوئی ہے، میں ایسے بیٹھ جاؤں، زمین مکہ زمین سے چپکی ہوئی ہے اور میرا اس طرح سے سہارا لگا ہوا ہے، اور میں اگر ایسے ہی سو جاتا ہوں اور کوئی اس ٹپائی کو آگے کھینچ دیتا ہے تو میں گر جاؤں گا۔ لیکن جب تک میں نے اس پر اس طرح ٹیک لگا رکھی ہے اور کوئی اس کو کھینچتا نہیں ہے تو مکہ زمین سے چپکی ہوئی ہے، تو اس سے ریح کے خروج کا امکان نہیں ہے، لہذا اگر کوئی ایسا سو جاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ زمین سے ٹھیک، جیسے مثال کے طور پہ ٹیک لگا کے سو گئے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح سے ٹیک لگاتا ہے مکہ زمین سے اڑ جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔